السلام علیکم کیپریکونینز، میں حارث اعظمی پروفیشنل اسٹرالوجر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس ہفتے کی ایسٹرولوجیکل ریسرچز لے کر۔ اسکارپیوز، یہ ویک آپ کے لیے خاص اہمیت کا حامل ہے۔ بہت سارے پازیٹیو پلانٹس آپ کے لیے سورس آف انکم، ڈیولپمنٹ، گولڈن سیزن فار ملٹی ٹاسکنگ پروڈیوس کر رہے ہیں، بٹ اسی گولڈن سیزن میں ایک پلانٹ ریٹروگریڈ ہونے لگا ہے، تو آپ کو دھیان کرنا چاہیے اپنے بڑے ڈیسیجنز لیتے ہوئے، اپنی پلاننگ کرتے ہوئے، اپنے ڈاکومنٹ سائن کرتے ہوئے، اپنے کمٹمنٹس کرتے ہوئے دھیان کرنا ہوگا۔ اب میں بیان کرتا ہوں۔ سن، مرکری اینڈ مارس، تینوں بڑے پلانٹس آپ کے 10th اینگل پر ہیں اور تینوں بہت پازیٹیو تھے۔ سورج کا 10th اینگل پر ہونا 2021 کی ایک آئیڈیل سچویشن پیدا کر رہا ہے اور کرتا رہے گا، اس میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ دیٹ مینز یور سورس آف انکم از اسٹرانگ، پرفارمنگ اینڈ انکریمنٹس اینڈ پروموشنز آر ایکسپیکٹیڈ، اینڈ اس کے ساتھ ساتھ ادروائز بھی اگر آپ کسی طرح کی کوئی ہائی ویژن ڈیلز کرنا چاہتے ہیں، فیوچر ڈیلز کرنا چاہتے ہیں، انٹرنیشنلی پرفارم کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کریے، کوئی پرابلم نہیں آئے گی۔ مارس از ان 10th ہاؤس، دیٹ مینز کہ فزیکل اسٹیمنا بھی آپ کے کاروبار میں کافی حصہ لے گا۔ اگر آپ کہیں سخت محنت کرنا چاہتے ہیں، ڈے نائٹ کام کرنا چاہتے ہیں، تو چل جائے گا۔ بٹ مرکری اب وہاں پر ریٹروگریڈ ہو جائے گا۔ دس از دا مین نیوز، 27 سپٹمبر کو مرکری ریٹروگریڈ ہو جائے گا۔ اب بظاہر ان دو بڑے پلینٹس کی سپورٹ کے عوض آپ کے 10th اینگل پر کوئی کمزوری تو نہیں آئے گی۔ سورج اگر 10th اینگل پر ہو، مارس اگر 10th اینگل پر ہو اور مرکری اگر ریٹروگریڈ بھی ہو جائے تو کوئی پرابلم نہیں آئے گی، لیکن پھر بھی جو مائنڈ پرفارمنسز ہیں وہ تھوڑی ڈمپ ہوں گی، جو آئیڈیاز ہیں وہ تھوڑے شیکی ہو جائیں گے، سوچوں میں دوہرا پن آئے گا۔ بہت کانفیڈنٹلی اینڈ اسٹریٹ فارورڈ جو آپ کے ڈیسیجنز ہوا کرتے تھے، اب ہو سکتا ہے کہ ٹائم گزر جانے کے بعد، کچھ اپرچونیٹیز مس کر دینے کے بعد آپ کو لگے کہ مجھے تو یہ ڈیسیجن لے لینا چاہیے تھا۔ آپ کے اپنے موڈز میں بھی کچھ سوئنگ رہ سکتا ہے۔ لوگوں کا جو واسطہ آپ سے پڑے گا اور آپ ان کی نیتیں تک سمجھ جاتے تھے، آپ ان کی کیلکولیشنز اور وہ کیا چاہتے ہیں آپ سے، آپ وہ تک سمجھ جاتے تھے، ہو سکتا ہے کہ اب اگلے 20-22 دن تک یہ والی سائیڈ آپ کی کمزور رہے، لوگوں کو آپ اتنے اچھے انداز سے نہ سمجھ پائیں، مارکیٹ کے حالات کو آپ اچھے انداز سے نہ سمجھ پائیں، رشتوں کی جو انٹینسٹیز ہیں اس کو آپ صحیح طریقے سے نہ ڈیل کر پائیں، یا کسی حد تک آپ اپنے ہی پلانز کو صحیح طریقے سے امپلیمنٹ نہ کر سکیں۔ دس از اے پاسبلٹی، بٹ مرکری کو ریپلیس یا ریپیئر کرنے کے لیے سن اینڈ مارس موجود ہے۔ سو بہت اسٹرانگ کیپریکونین تو اس کی زد میں نہیں آئیں گے، بٹ جو سینسٹیو کیپریکونینز ہیں وہ اس کی زد میں ضرور آئیں گے۔ اور زد میں آنے کے چانس سینسٹیو کیپریکونینز کے اس لیے بھی زیادہ ہو گئے ہیں کہ کیپریکونین کا اپنا رولنگ پلانٹ سیٹرن بھی ریٹروگریڈ ہے۔ کیپریکونین کا جو مینٹور کہلاتا ہے، جسے ہم گرو کہتے ہیں، یعنی کہ جوپیٹر، وہ بھی مائنڈ اسکلز کا پلانٹ، وہ بھی اس وقت ریٹروگریڈ ہے۔ یورینس بھی اس وقت ریٹروگریڈ ہے۔ سو زیادہ پلانٹس کے ریٹروگریڈ ہونے سے یہ ایک چھوٹی خبر بھی بڑی خبر بن گئی ہے۔ اس لیے آپ کو لکھتے ہوئے، چیک سائن کرتے ہوئے، ڈیل میکنگ کرتے ہوئے، قانونی ڈاکومنٹس کو دھیان سے پڑھ کر ہی سائن کرنا چاہیے۔ بات کرتے ہوئے بھی پہلے تولو پھر بولو والی پالیسی پر عمل کرنا چاہیے۔ اپنے موڈ میں اگر آپ اگریسو ہو رہے ہیں تو آپ کو ڈیسیجنز نہیں لینے چاہیے۔ اگر آپ اپنے رشتوں میں تھوڑا ڈرائینس دیکھیں تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یہ ایک شارٹ فیز ہے جو کہ 20-22 دن پر مبنی ہے، اینڈ اس کے بعد ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن اس اثنا میں نفرتیں پیدا کر لینا کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ اس اثنا میں اپنی پبلک امیج ڈاؤن کر لینا کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ اس اثنا میں اپنے لیے فکر اور ایکسٹرا تھنکنگ اور نیگیٹو تھنکنگ پیدا کر لینا یہ کوئی عقل مندی نہیں۔ 20-22 دن ہے، ٹھیک ہو جائیں گے دوبارہ۔ اور اگر بہت ہی شدت آ گئی ہے، خرابیاں بہت بڑھ گئی ہیں، تو بلو سفائر ویئر کریے۔ دیٹ از اے آئیڈیل ریمیڈی بائی دا سائنٹیفک رولز، جس کے عوض اتنی ریڈیشنز مل جائیں گی جو مرکری کی کمزوریوں کو دور کر دے گی، ایون سیٹرن کی ویکنیسز کو بھی دور کر دے گی۔ ساتھ میں سورہ شمس پڑھنا، ساتھ میں وائٹ کلر کی چیزوں کا صدقہ یا خیرات کرنا، یہ آپ کے لیے اچھا رہے گا۔ سٹون اچھی کوالٹی کا لینا بہرحال ضروری ہوگا۔ سٹون ہلکی سی کوالٹی سے اتنی اچھی ریڈیشنز بلٹ نہیں ہوتی۔ سٹون بائنگ کے لیے آپ ایسٹروجیم آفیشیل کے فورم کو بھی یوز کر سکتے ہیں۔ دیٹس آل فرام مائی سائڈ کیپریکونینز، ہوپفلی آپ اسے انڈرسٹینڈ کریں گے۔ اگلے ہفتے 2 چیزیں آئیں گی چینجز، وہ تفصیل اگلے ہفتے بیان کروں گا۔ ایک نیا چاند ہوگا ربیع الاول کا، اینڈ دوسرا آپ کا وینس آپ کے 12th اینگل پر چلا جائے گا۔ یہ آپ کے لیے اچھا ہے کہ برا، تفصیل اگلے ہفتے بیان کروں گا۔
مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. آپ کی دعائیں میرے لیے اس دنیا کا اور آخرت کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے کیپریکونینز. چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا. آپ کی سبسکرپشن سے میری حوصلہ افزائی تو ہوتی ہی ہوتی ہے, میری ٹیم کے جوش و خروش میں بہت اضافہ ہوتا ہے. تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نے